بہتر سے بہترین ہو. تو مدینے میں موت کس کو نہیں چاہیے؟ الحمدللہ سب کو چاہیے آقا کے قدموں میں موت. صلو علی الحبیب. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. سبحان اللہ. موریشیس والے میدان میں آ گئے. سبحان اللہ. ہمارا بھی پیغام پہنچا دیں، ہم بھی مدی مذاکرے میں شریک ہیں. سبحان اللہ. جی آیا نو ویلکم. ملاقات کے لیے ٹائم مانگ رہے ہو. سبحان اللہ. نگاہوں سے ملاقات جاری ہے نا اپنے مسلسل. کتنی دیر ہو گئی؟ سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ کے تمام طلباء کو ملاقات کا موقع دے دیں بابا. سبحان اللہ. بابا بلوچستان سے ہمارے بلوچستان بھائیوں کے بھی پیغامات آ رہے ہیں داڑھی رکھنے کی اور مختلف نیتوں سبحان کے. اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. پیارے باپا جان جی، میرا نام نعمان خان ہے اور میں کینیڈا سے سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، اپنی ماحول سے دور ہونے کے وسوسے آتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کینیڈا سے نعمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مدنی ماحول سے دور ہونے کے وسوسے آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ وسوسوں پر توجہ نہ دیجیے کہ وسوسوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں غور ہی نہ کرے، سوچے ہی نہیں. یعنی شیطان وسوسے ڈالے تو اس کو نو لفٹ کرے. سوچیں گے تو گویا انگلی پکڑائیں گے، جب انگلی پکڑیں گے ہاتھ پکڑ لے گا. تو اگر یہ وسوسے ڈالے کہ مدنی ماحول سے دور ہو جاؤ، چھوڑ دو، تو پھر شیطان کو اور جلانے کے لیے بولے تو دور ہونے کی بات کرتا ہے، میں تو اب قافلے میں سفر کرنے والا ہوں، تو قافلے میں سفر کر ڈالے. تو باپ نے 3 دن کی نیت کی اور پھر یہ وسوسے ڈالے تو بولے اچھا 3 دن میں تو چل جا، 12 دن کا سفر کروں گا. چل 12 دن میں اگر یہ گڑبڑ کرے بولے 30 دن کے لیے سفر کروں گا مدنی قافلے میں. نہیں، یہ جتنا وسوسے ڈالتے جائے آپ اپنا مدنی کام بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ خود ہی نامراد دفع ہوگا. جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ بھی محرم کے روزوں سے متعلق بھی ہے، 9 اور 10 محرم کا بھی ہے نا، تو اس کے روزوں سے متعلق اگر کوئی ترغیب ارشاد فرما دیں. محرم کا ہر روزہ جو ہے نا 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور 10ویں کا روزہ عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو عاشورے کا روزہ ضرور رکھا جائے. پہلے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن سنت اب بھی ہے عاشورے کا روزہ. رمضان کے روزے اب فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ رکھے. اور چونکہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے. تو جب عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھے تو بہتر یہ کہ 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا. عاشورے سے 1 دن پہلے روزہ رکھ لے یا عاشورے کے بعد بھی ایک روزہ رکھ لے.
مختلف ممالک اسلام میں بھی نیت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اور یہ بابا یہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس جو مختلف مقامات سے جمع ہوئے ہیں، ان دنوں کھچڑا برد بنایا جاتا ہے، اس کی کیا خاص فضیلت؟ اس میں سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی تو وہ عاشورے کا دن تھا، تو اس وقت ان کے پاس جو اناج موجود تھا وہ سب انہوں نے مل کر سارے اناج ملا دیے تھے، تو وہ کھچڑے کی صورت وہ بن گیا۔ تو ایک تو کھچڑے کی سمجھو کہ یوں اصل ملی، تو یہ روح البیان کے حوالے سے اسلامی زندگی میں لکھا ہے۔ اسلامی زندگی یہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس کو ضرور لیجیے، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں 12 مہینے کے مطلب یعنی کہ فضائل اور اسلامی طریقے لکھے ہیں، اور غلط رواج جو ہیں ان کی تردیدیں کی ہیں۔ تو یہ خصوصاً عاشورے کے دن جو ہے نا کھچڑا پکایا جائے تو بہتر ہے۔ حدیث شریف میں جو کوئی عاشورے کے دن اپنے گھر کھانے میں وسعت کرے، یعنی خوب پکائے اور کھلائے، تو سال بھر اس کے گھر میں برکت رہے گی۔ اور کھچڑے میں یہ حدیث شریف سے ہٹ کر مفتی صاحب نے اپنے طور پر لکھا، اور کھچڑے میں ہر کھانا پڑتا ہے، ہر طرح کے اناج ڈالے جاتے ہیں نا اس میں، دالیں اور چاول تو گیہوں وغیرہ، لہذا امید ہے کہ چونکہ اس میں ہر کھانا ڈالا جاتا ہے، لہذا امید ہے کہ ہر کھانے میں سال بھر تک برکت رہے گی۔ وسعت کرنی ہے 10 محرم کو، تو اس بار مطلب آپ کی طرف سے ہے نا کہ دسترخوان پر پھر وہ آئٹم جو ہوتی ہیں وہ آئٹمیں نہیں ہوتی بابا، رمضان میں جس کے متعلق کباب بھی آ جائے گا، تو پھر سموسا، اور اب وسعت کرنی ہے تو بابا دسترخوان بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آپ خالی چاول سالن کھچڑا نہیں، کھچڑا تو اگر ہم یہ کہیں نا دسترخوان کا سردار ہے تو کہہ دینا چاہیے، حرج نہیں ہے۔ آج کل کھچڑا اگر کوئی بنانے والا ہو تو بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، کھچڑے کے ساتھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کھچڑے کا لطف نہیں رہتا۔ صحیح بات یہ ہے، صرف کھچڑا ہو، اور اگر زیادہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ وہ ڈبل روٹی رکھ دیں۔ ڈبل روٹی کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ نان، بریڈ، ہاں یہ بریڈ میں سمجھیں گے تو بریڈ رکھ دیں، یا وہ تندوری روٹی رکھ دیں۔ بابا یہ ویسے ایک بات ہے، روٹیاں، ڈبل روٹیاں، چاول، یہ انگلش اردو سب سمجھ آتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے۔ اچھا یہ برابر ہے، یہ سموسا بھی سمجھتے ہوں گے، کباب بھی سمجھتے ہوں گے، المدینہ نہ سموسے کی کوئی انگلش بناتا ہوگا، نہ کباب کی بناتا ہوگا۔ یہ ہے بابا، ہر ایک کی انگلش ہوتی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ انگلش ہونی چاہیے۔ اب عرفات ہی کہتا ہے، دنیا کا جو بھی مسلمان ہے جس زبان کا عرفات ہی کہتا ہے، مکہ ہی کہتے ہیں، کعبہ ہی کہتے ہیں، مدینہ ہی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی ایک بابا ذہن دے دینا کہ یہ اردو کو بھی، ہاں یہ بیچارے ہم پر ہی زور ہے کہ ہم انگلش سیکھے بابا، اردو کو بھی سیکھنا چاہیے نا، یہ بالکل زبان ہے۔ ہم ہی انگلش سیکھتے رہے، منہ دکھ جاتا ہے کبھی کبھی بولتے آتی ہے نہیں اتنی، اور اب سمجھانا ہے سب کو، تو وہ دونوں طرف سے بابا چلو تھوڑی تھوڑی ہم بھی بول لیں گے، لیکن وہ اردو بھی تو سیکھنا شروع کرے نا بابا۔ اردو ان کو سیکھنا چاہیے۔ ویسے تو عربی زبان ساری زبانوں میں افضل ہے، لیکن ہمارے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زبان پاک ہے۔ رہی اردو، تو اردو کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اردو اور فارسی کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ یوں اردو زبان بہت ضروری ہے۔ اب جیسے کنز الایمان ہے تو اردو میں، ترجمہ اردو میں نا۔ اچھا اسی طرح فتح رضویہ شریف کی 30 جلدیں اعلیٰ حضرت کے فتح کی اردو میں، باہر شریعت تو اردو میں، فیضان سنت اپنی تو یہ اردو میں، نماز کے احکام تو یہ اردو میں، اسلامی زندگی جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا یہ بھی ہے اردو میں، اور پتہ نہیں ہزاروں کتاب